یہ مبارک مہینہ ماہ نور ربیع الاول شریف کا برکت والا مہینہ ہے، اور الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو 12 روزہ اجلاس کا اعلان کیا گیا تھا، یہ اس کی نویں نشست ہے، اور میرے آپ کے ساتھ یہ پہلی نشست ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، اللہ نے ہر انسان کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر انسان کو الگ الگ انداز سے پیدا کیا۔ سب کی شکلیں الگ ہیں، سب کی صورتیں الگ ہیں، سب کے رنگ الگ ہیں، سب کی نسل الگ ہے، لیکن 2 چیزیں انسان کو انسانوں میں ممتاز کر دیتی ہے، ایک تو اس کا علم ہے اور دوسرے اس کے اخلاق ہیں۔ اگر انسان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ ایک انسان جاہل اگر ہوتا ہے، یعنی ان پڑھ بغیر علم والا ہوتا ہے، تو وہ اپنے وطن میں بھی اجنبی ہوتا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں وہ پردیس میں بھی اجنبی نہیں ہوتے، بلکہ وہ پردیس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایک محبت اور الفت کے سرکل میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا ہے لوگوں میں 2 چیزوں سے، ایک کو علم کہتے ہیں اور دوسرے کو اخلاق کہتے ہیں۔ علم جتنا انسان کے پاس ہوگا، انسان کا مرتبہ اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، اور علم کے ساتھ اگر اس کے پاس اخلاق ہے تو پھر اور بھی کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور اخلاق کے ذریعے سے انسان کو بلندی عطا کی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں اوصاف کا ذکر قرآن نے جب کیا تو کس قدر اعلیٰ پیمانے پر اس کو بیان کیا۔ قرآن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا، اور بے شک اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم کا ذکر فرمایا کہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، یعنی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تو اس وقت بھی عظیم کہا، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خلق دیا تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا، آپ کی خوبوں کو ہم نے عظیم کہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا کے بارے میں فرمایا کہ دنیا یہ بہت چھوٹی ہے، دنیا بہت مختصر ہے، یہ دنیا بہت قلیل ہے، اس دنیا کی حیثیت بس اتنی ہے کہ یہ دنیا بڑی قلیل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس دنیا کے اندر اتنے صحرا ہو، جس دنیا کے اندر 7 سمندر ہو، جس دنیا کے اندر 7 آسمان ہو، جس دنیا کے اندر 7 زمینیں ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت درخت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت انسان ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت دولت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت ثروت ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت ریگزار ہو، جس دنیا کے اندر ان گنت پرندے ہو، جس دنیا کے اندر جو ہے شمار کے باہر ساری تعداد ہے، اللہ فرماتا یہ قلیل ہے۔ جب اللہ کا قلیل کہنا جس کو خدا قلیل کہتا ہے وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی چیز ہے، تو اللہ جس کو عظیم کہتا ہوگا وہ کتنی بڑی چیز ہوگی۔ اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا، اور اس کے بعد ایک خاص بات جو ایک علمی نکتہ ہے جس کو علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ، یہ جو علا ہے، یہ جو علا ہے، اس کا یہ جو معنی دے رہا ہے وہ غلبے کا معنی دے رہا ہے کہ محبوب آپ کے اخلاق، اے محبوب خلق عظیم پر، اے محبوب خلق عظیم پر آپ کی شخصیت غالب آ گئی ہے۔ یعنی جیسے کوئی غلام کو اپنے آقا سے نسبت ہوتی ہے تو غلام پر آقا ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسی طریقے سے کسی ماتحت کی نسبت کسی امیر کے ساتھ، ماتحت کی نسبت کسی نگراں اور امیر کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ ماتحت بھی اس کے سامنے مغلوب رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے حبیب گویا کہ خلق عظیم پر آپ غالب آ گئے، یعنی اب پتہ
پتا چلا کہ اور انسان اخلاق مند اس وقت کہلائے گا جب وہ کچھ اوصاف کو اختیار کرے گا. مثال کے طور پر سچ بولا تو وہ معتبر ہو گیا, امانت رکھی وہ معتبر ہو گیا, لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا وہ معتبر ہو گیا, حلال کھایا وہ معتبر ہو گیا, یعنی ان اوصاف سے وہ متصف ہوا تو وہ اخلاق مند ہو گیا. لیکن حضور کے لیے ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ اکبر ہم افعال کے پابند ہیں, یہ کریں گے تو اخلاق مند کہلائیں گے. اور حضور کی شان یہ ہے, حضور جو بھی کر دے اسی کو اخلاق کا نام دے دیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ اکبر اگر صحن کعبہ میں مطاف کعبہ میں سینہ تان کر اکڑ کر چلیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا. حضور علیہ السلام اگر جلال میں غصے میں آ کر دشمن کی طرف کنکری اٹھا کر پھینکیں گے تو اس وقت وہی اخلاق ہوگا. اور وہ بھی اخلاق کیسا؟ اللہ تبارک و تعالی اس فعل کو اپنا فعل قرار دے گا یوں کہہ کر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. پیارے تم نے کنکری نہیں ماری بلکہ یہ کنکری ہاتھ تمہارے تھے اور مارنا ہمارا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ خلق عظیم پر غالب ہے. حضور جو کریں وہی اخلاق ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اخلاق کیا ہے ہمیں اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ام المومنین سے بار بار لوگوں نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو آپ کا جواب یہی تھا, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان کے اخلاق تو قرآن تھے. حضور علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھنا, باہر کے لوگ اگر کسی کے بارے میں کوئی کچھ کہیں تو وہ زیادہ معتبر نہیں ہوتا, کیونکہ باہر تو سبھی نیک بنے رہتے ہیں, پارسا بنے رہتے ہیں. اصل چیز گھر والوں کی طرف سے کہ یہ گھر میں کیسا رہتا ہے, اس لیے کہ باہر شریف بن کر کے رہنا یہ مجبوری ہے. اگر نہیں رہیں گے تو بدنام ہو جائیں گے, نہیں رہیں گے تو لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس طرح کے پروپیگنڈے کریں گے. لیکن اصل اخلاق یہ ہے کہ انسان گھر میں کیسا رہتا ہے. اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کے متعلق کن سے پوچھا جا رہا ہے؟ حضور کی ازواج سے. اور حضور علیہ السلام کی ازواج حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ ام المومنین فرماتی, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن, کہ ان کی پوری زندگی قرآن ہے. یعنی قرآن پڑھتا جا اور دیکھتا جا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کیا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. علامہ امام شیخ عمر شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب العوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ام المومنین نے جو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق قرآن تھے, یعنی قرآن ہی حضور کا اخلاق ہے یا حضور کے اخلاق قرآن میں بیان ہے, تو اس سے ایک نفیس نقطہ امام عمر شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ام المومنین نے فرمایا کہ ان کے اخلاق قرآن تھے. تو قرآن مقدس کے اندر ایک قسم کی آیت نہیں ہے, بلکہ قرآن مقدس کے اندر جو ہے وہ کئی قسم کی آیت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک قسم کی آیت ہے آیت محکمات ان کو کہتے ہیں, یعنی ہم جو قرآن میں لکھا ہے اس کا ترجمہ ہے آسانی سے سمجھ جائیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے کہ جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو اس کا آیت ہے جو ترجمہ ہے وہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی ہے, بالکل واضح ہے. اس کو کہتے ہیں آیت محکمات. اور دوسری قسم کی آیت ہے اس کو کہتے ہیں آیات متشابہات. جیسے قرآن کہتا ہے ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, تب اللہ کا ہاتھ, اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے, تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا؟ تب اس کو متشابہات میں شمار کرتے ہیں, یعنی کہ اس آیت کی اصل مراد اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو صرف جو ہے اپنے فہم کے مطابق بات کرتے ہیں کہ ید اللہ پر ایمان ہے, کیسا ہے یہ اللہ کو سونپتے ہیں کہ کیسا ہے. لیکن تیسری آیت جو ہے وہ آیت کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں آیات مقطعات, یا جیسے الف لام میم, الف لام را ہاں میم, اسی طریقے سے کاف ہاں یا عین صاد, یہ جو ہے مقطعات میں سے ہے. اب اس کا کوئی ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکتا اور اس کا معنی کوئی بیان نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں امام راضی کہتے ہیں اس کی مراد اللہ جانے, اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے, اور اللہ رسول جس پہ کرم فرما دے وہ جانے, ورنہ اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. تو اب ام المومنین کہتی ہے کہ کانا خلقہ القرآن, کہ ان کی زندگی تو قرآن تھی. یعنی حضور کے اخلاق تین قسم کے ہیں. ایک تو وہ کہ جب بیان کرو تو سب کے سمجھ میں آ جائے, جیسے بکری کا دودھ دونا, یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں.
बुढ़िया का सामान कंधे पे उठाकर उसके घर तक पहुंचा देना, ये भी हुजूर के अखलाक हैं। इसी तरीके से हुजूर अलैहि सलाम के अखलाक ये भी हैं कि दुश्मन के लिए चादर बिछा देना। हुजूर अलैहि सलाम के अखलाक ये भी है फतेह मक्का के दिन दुश्मनों को माफ कर देना। ये सब हुजूर के अखलाक हैं। ये कैसे आयात मुहकमात की तरह है कि जब बयान हो तो सबके समझ में आ जाए। लेकिन अखलाक की दूसरी किस्म ये भी है कि इशारे से चांद के टुकड़े कर देना, सूरज को पलटा देना, दरख्तों को अपने पास बुला लेना, बकरियों का उनको सजदा करना, संगरेजों का कलेमा पढ़ना, उनके हाथों में कलाम का तस्बीह पढ़ना, इसी तरीके से गोह का उनकी रिसालत का ऐलान करना, हरनी का उनको मदद के लिए पुकारना, हुजूर अलैहि सलाम का उसकी मदद करना, इसी तरीके से बेशुमार चीजें हैं। तो ये भी हुजूर अलैहि सलाम की अखलाक है। तो ये सब के समझ में नहीं आता। और तीसरी किस्म जो हुजूर की अखलाक की है, अब गोया के आयात मुक़त्तआत की तरह, जैसे वो लोगों की फहम से मावरा है, तो हुजूर अलैहि सलाम की अखलाक की तीसरी किस्म भी ये है कि सब उसको समझ नहीं सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पे जमीन पर बैठकर खुदा से बातें करना, अल्लाह से कलाम करना। हुजूर अलैहि सलाम ला मकां पर गए और अल्लाह से कलाम किया, ये तो अपनी जगह है और बिल्कुल हक है। लेकिन हुजूर अलैहि सलातो व सलाम सिर्फ ला मकां पर जाकर ही बातें नहीं करते, बल्कि वो बिस्तर आयशा पर लेट कर भी बातें अल्लाह से कर सकते हैं। वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामे। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की तफसील है। दूसरी चीज और, अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक की तारीफ क्या है? कभी कभार अच्छा काम करना, ये हुस्न इत्तेफाक है, अखलाक नहीं है। जैसे कि आपका मूड बहुत अच्छा है, आपके बेटे की शादी है, कोई आया तो अपने हाथ का शरबत आपने उसको उठा करके दे दिया, ये हुस्न इत्तेफाक, अखलाक नहीं। अखलाक किसे कहते हैं? कि इंसान बतकल्लुफ कोई काम न करे, इंसान बतकल्लुफ कोई काम न करे, बल्कि वो उन काम करने का आदी बन जाए। जैसे हम लुकमा उठाकर मुंह में डालते हैं तो अंधेरा हो या उजाला हो, लुकमा मुंह ही में जाता है। ऐसी बिला तमसील, बगैर तकल्लुफ के जो अच्छे काम आपसे होते हैं, उसी को अखलाक कहते हैं। कभी कभार कोई अच्छा काम कर लेना, ये हुस्न इत्तेफाक है, सवाब मिलेगा, अज्र मिलेगा। लेकिन कभी कभार अच्छा काम करने वाले को आप जो है वो अखलाकमंद नहीं कह सकते। कुरान मुकद्दस इस सिलसिले में इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक का इरशाद है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन। ऐ महबूब आप फरमा दो कि मैं इस कुरान पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता और मैं बनावट वाला नहीं हूं। यानी मेरी आदत में शामिल है अखलाक कि अपने हाथ का लुकमा कभी खुश हो या मूड में रहूं तो किसी को खिला देना, ये उसने इत्तेफाक नहीं है, बल्कि आदत ही बन गई है अपना लुकमा किसी और के मुंह में डाल देना। यानी बतौर तकल्लुफ अगर आप किसी के साथ उसने सुलूक करते हैं तो ये इत्तेफाक है, अखलाक नहीं है, जब तक कि आदत ना बन जाए। अब देखें, हम कभी खुश होते हैं तो लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन कभी गुस्से में होते हैं तो गुस्से में जो है वो झुंझलाने लगते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम, पहली बात तो हुजूर को जल्दी गुस्सा आता ही नहीं था, और गुस्से में भी हुजूर अलैहि सलाम की ज़बान से कभी कोई बात ऐसी नहीं निकलती जिससे किसी का दिल दुखे। हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है कि मैंने 10 साल तक अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की खिदमत की है, लेकिन उन 10 सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी नहीं डांटा, अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी नहीं मारा, बल्कि कभी ये भी नहीं किया कि ये काम तुमने क्यों नहीं किया और ये काम तुमने क्यों किया, बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज देखें। अब आइए जरा अखलाक हुजूर के देखते हैं, कुछ सीखते हैं। हम हुजूर का मिलाद मनाने के लिए निकले हैं, लेकिन मिलाद का मतलब हम समझते हैं कि सिर्फ हम जलसे में शरीक हो जाएं, जुलूस में शिरकत कर ले, नारे लगा ले, झंडियां लगा ले, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। नहीं, अब जुलूस अपनी जगह, जलसे अपनी जगह, झंडे अपनी जगह, ये सारी चीजें अहम है। इससे जो मना करते हैं उनके दिलों में कहीं ना कहीं कोई कजी है, उनको मना नहीं करना चाहिए। इफरात और तफरीद का शिकार है लोग। कुछ लोग सीरत से आंखें बंद किए हुए, वो भी इफरात और तफरीद का शिकार है, और कुछ लोग मिलाद से आंखें बंद किए हुए, वो भी इफरात और तफरीद का शिकार है। एक तबके ने सीरत को ले लिया और एक तबके ने मिलाद को ले लिया, और वो मिलाद ही लेकर चल रहा है, वो सीरत ही लेकर चल रहा है, दोनों इफरात और तफरीद का शिकार है। लेकिन हम अहले सुन्नत व जमात का वतीरा और तरीका ये है, हम जहां नबी का मिलाद बयान करते हैं वही नबी की सीरत भी बयान करते हैं। और एक खास बात हमारे यहाँ ये है कि हम सीरतुल नबी बयान करते हैं, सीरतुल इंसान बयान नहीं करते। इसलिए कि सीरत इंसान क्या है? नमक चखना। अगर आप कहें कि
ہمارے نبی کی شان یہ کہ وہ کھانے سے پہلے نمک چکھتے تھے، تو کوئی للو پپو چپوٹ کر کے کہے گا کہ یہ کیا خاص بات ہے، میں بھی تو نمک چکھ سکتا ہوں کھانے سے پہلے۔ لیکن ہم جو یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ کھانے سے پہلے نمک چکھتے تھے، تو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کر دیتے تھے تاکہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ جو بات ہوتی ہے، ہر سال ہمارے شہر میں اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں، اتنے شریف لوگ رہتے ہیں، اتنے پارسا لوگ رہتے ہیں، گنبد و مینار کے سائے میں لوگ رہتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ بڑے محبتی ہے، پیار والے لوگ ہیں۔ لیکن ایک طبقہ چند 4-6 لوگ ایسے ہیں جو ہر سال جن کا کام ہے کہ وہ واٹس ایپ پر بیٹھ کر کے کچھ نہ کچھ گندگی ڈال دیتے ہیں جس سے سب کا ذہن منتشر ہوتا ہے۔ گندگی کیا ہے؟ ہر سال بس وہی اعتراضات، جھنڈے نہیں لگائیں، کمکمے نہیں لگائیں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں۔ پھر دوسری طرف سے مجبوراً جواب آتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف۔ حالانکہ اس وقت ہم اختلاف کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہندوستان کے حالات یا دنیا کے حالات ہمیں اختلاف کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ اگر ہم حضور پہ متحد نہیں ہوں گے تو کس میں متحد ہوں گے؟ تو اب بات اتنی ہے کہ اگر کسی عزیز کو اس پر اعتراض ہے کہ نبی کے نام کا جھنڈا نہیں لگنا چاہیے، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کے موقع پہ جو جھنڈے لگتے ہیں، آپ نے اس پہ تو لوگوں کو منع نہیں کیا، آپ نے اس سے تو لوگوں کو منع نہیں کیا۔ اگر جھنڈا لگانا واقعی غلط تھا تو آپ منع کر دیتے، وہاں کا استقبال کرتے۔ لیکن آپ جو ہے ایرے گہرے نتو خیرے پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کے نام کے جھنڈے سے آپ منع نہیں کرتے، لیکن معراج والے رسول کے نام کے جھنڈے سے آپ منع کرتے ہیں۔ تو اس سے قوم میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب مت کرو، مت کرو۔ جب آپ اتنے سارے جھنڈے برداشت کر لیتے ہیں تو ایک جھنڈا یہ بھی تو برداشت کر لیں۔ اور پھر بات اتنی ہے، آپ کو کہتا کون ہے کہ آپ لگائیں؟ یہاں سے تو بس اتنا ہوتا ہے کہ بھائی جس کو لیڈر سے پیار ہے وہ لیڈر کے جھنڈے لگائیں، اور جس کو آمینہ کے لال سے پیار ہے وہ آمینہ کے لال کے جھنڈے۔ آپ کو کہنا کس نے؟ یہاں تو خوشی کا سودا ہے۔ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہم آپ کے گردن پہ تلوار نہیں رکھتے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بس بات محبتوں کی ہے۔ بات اتنی ہے کہ اگر آپ کو پیار ہے تو آپ لگائیں، نہیں پیار ہے تو آپ کو کہتا کون ہے؟ آپ نے لگانا ہی نہیں ہے۔ بھائی ہزاروں لوگ نماز نہیں پڑھتے، کون ان کو قتل کر دیتا ہے؟ جبکہ نماز تو فرض ہے، لیکن جھنڈا اگر کوئی نہیں لگائے گا تو اس کو کون قتل کر دے گا، کون مار لے گا، کون پیٹ لے گا؟ لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ پہچان ہو جائے گی، اتنا ضرور ہوگا پہچان ہو جائے گی کہ لیڈر والا کون ہے، محمد رسول اللہ والا کون۔ بات اتنی ہے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی اختلاف مت کرو، کوئی جھگڑا مت کرو۔ محبت کے سودے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، محبت کے سودے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ ارے میرے عزیز، محبت والوں کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں یہ تو خیر ہے کہ صرف جھنڈے لگانا ہے، اگر اللہ اجازت دیتا تو ہم اپنے محبوب کے نام پہ اپنے دل بھی لٹکا دیتے، اور پھر کہتے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ تو صرف جھنڈوں کی بات ہے، یہ بات محبت کی ہے۔ دیکھو محبت والوں کی طبیعت کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بڑے بڑے لوگ خریدنے چلے تو ایک بڑھیا بھی لٹی لے کر کے خریدنے چلے۔ کسی نے کہا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ وہ کہا کہ میں جا رہی ہوں یوسف کو خریدنے۔ کہ اپنی اوقات دیکھ کا پتہ ہے، اوقات پتہ ہے کہ میں اس لٹی سے نہیں خرید سکتی یوسف کو، لیکن بس بات اتنی ہے کہ خریداران یوسف کی جب فہرست تیار ہوگی تو کہیں کونے کمرے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ تو ہم کیا، اپنی اوقات کیا، ہم تو بس کچھ چھوٹا موٹا کر کے بس اتنا کرتے ہیں کہ عاشقوں کی فہرست تیار ہوگی تو ابو بکر، عمر، علی، عثمان، سعد و سعید، طلحہ و زبیر، ابو ہریرہ، بلال، اویس و کرنی، غوث و خواجہ رضا، حامد و مصطفیٰ، یہ سب نام جمائیں گے تو کہیں چھوٹا سا نام اپنا بھی آ جائے عاشقوں کی فہرست۔ ورنہ بات کیا ہے، اپنی اوقات کیا ہے کہ حضور کے لیے کچھ کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے لیے جتنا کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں صرف اتنا کہوں گا، اس وقت تو دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپس میں لڑے جھگڑا کرے، مت کیجیے یہ سب۔ اور واٹس ایپ مفتیوں کی طرف آپ سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی توجہ مت دیجیے آپ، کہ یہ سب چلتا رہے گا، یہ سب ہوتا رہے گا۔ بس اتنا ہے کہ سب کی اپنی اپنے ذوق کی بات ہے بھائیوں، کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں مٹھائی بانٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مٹھائی بانٹنا، کوئی میلاد پہ مٹھائی بانٹتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شرنی بانٹنا۔ بس نام بدلا، چیز دیکھی، برفی تو بٹ رہی، جلیبی تو بٹ رہی، لڈو ہی تو بٹ رہے۔ کسی نے کسی کی محبت میں بانٹا، ہم نے آمینہ کے لال کی محبت میں بانٹا۔ ارے جس کی محبت میں تم نے بانٹا وہ وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن ہم جس کی محبت میں بانٹ رہے ہیں ہمیں تو یہ یقین ہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آمینہ کا لال یہاں بھی وفا کر رہا ہے، وہاں بھی وفا کر رہا ہے۔ شفاعت لأہل الکبائر، امتی کا وعدہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس لیے شہر کی عوام کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے رہو، پیار سے رہو، جو کر رہے کرنے دو۔ آئیے اخلاق مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا حضور کے اخلاق، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کے اخلاق سیکھیں۔ حضور کے اخلاق کیا تھے، اخلاق کی شان کیا تھی؟ اچھا یہ حضور کے گھر کی بات میں پہلے آپ کو بتا دو، پھر باہر کا تذکرہ اگر ٹائم رہا تو کرتے ہیں۔ گھر میں کیسے تھے حضور؟ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے میری کنیز سے کہا
کہ کھانا آج میں نے بھی پکایا ہے حضور کے لیے اور ام المومنین حفصہ نے بھی پکایا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں 9 جمع تھی، یعنی 9 ایک ساتھ حیات تھی، اور ٹوٹل بیویاں حضور کی کم و بیش 11 تھی، بے اختلاف روایات 11 بیویاں تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی، اور یہ بڑی چہیتی بیویاں تھیں۔ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت حفصہ یہ فاروق اعظم کی بیٹی تھی، اور ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی۔ جیسے ان کے والد اور ان کے والد چہیتے تھے، ویسے یہ دونوں بھی بڑی چہیتی تھی۔ دونوں نے کھانا بنایا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی کنیز سے فرمایا کہ دیکھو، اگر اپنا کھانا تیار ہونے سے پہلے اگر حفصہ کے یہاں سے کھانا آتا ہے تو تم ہاتھ مار کے اس کا کھانا گرا دینا۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ اگر حفصہ کا کھانا پہلے آتا ہے تو تم نے ہاتھ مار کے اس کو گرا دینا ہے۔ اب ایسے ہی ہوا، حضور علیہ السلام تھے ام المومنین عائشہ صدیقہ کے گھر میں، اور حضرت حفصہ کے یہاں سے کھانا پہلے آ گیا۔ ان کی کنیز کھانا لے کر آئی تو یہ کنیز نے ہاتھ مارا، کھانا گرا دیا، گرم گرم کھانا زمین پہ گر گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا۔ اب کنیز نے ام المومنین کے حکم پر کھانا گرایا، برتن ٹوٹ گیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے قیاس کر لیں، اگر ہم اور آپ ہوتے تو انداز کیا ہوتا؟ اگر صرف گرم گرم چائے ہماری بیوی ہمارے ہاتھ میں دے رہی ہو اور ہلکا سا کپ ٹیڑھا ہو جائے، گرے نہیں چاہے، صرف کپ ٹیڑھا ہو جائے، اور دیکھے تو دکھتا نہیں کہ اندھی ہے کیا، یہ لہجہ ہوتا ہے ہمارا۔ لہجہ یہ ہوتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ، سب کے ساتھ شریف ہیں لیکن گھر کی عورتوں کے ساتھ ہمارا لہجہ بڑا خراب ہے۔ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بھی بیچاری مار کھاتی ہے، کھانا کبھی لیٹ بنے، کھانا پکنے میں اگر تاخیر ہو جائے تو بھی بیچاری گالیاں سنتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظلم جہالت کی بنیاد پر ہم اپنی عورتوں پہ جتنا کر رہے ہیں شاید ہی دنیا کی کوئی قوم کر رہی ہوگی۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ رحمت للعالمین کے امتی، ان کی زندگی پڑی ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیا کیا۔ اور آج کل کے نوجوانوں کا تو تیور ہی بدلا ہوا ہے، چھوٹی عمر میں شادی ہو جاتی ہے تو ترم خاں سے کم اپنے آپ کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، اسی کا نام شوہر ہے۔ شوہر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا بحیثیت شوہر زندگی گزار کر، جب وہ کھانا ہاتھ سے گرا اور برتن ٹوٹ گیا تو تاریخ کی اوراق گواہ ہے، پشت زمین نے، چشم فلک نے دیکھا کہ نبیوں کا وہ امام مسجد اقصی میں سارے نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، وہ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھ کر کھانا سمیٹ رہے تھے، اور کھانا سمیٹ رہے تھے اور ام المومنین سے فرما رہے تھے مسکرا کر کہ تم نے غیرت کی وجہ سے اس کا برتن توڑوا دیا، اب تمہارے لیے ضروری ہے کہ نیا برتن منگا کر کے اس کے حوالے کر دو۔ لیکن ام المومنین کہتی حضور نے نہ مجھے اف کہا نہ میری کنیز کو اف کہا، بس کھانا سمیٹا اور سمیٹ کر کے بس اتنا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ اس کا برتن جو توڑا ہے تو تم نیا برتن منگا کر اس کے حوالے کر دو، یہ اس کا حق ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گھریلو زندگی تھی۔ ام المومنین فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ ایسے رہتے تھے کہ وہ مل جل کر گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غلاموں کے ساتھ حضور علیہ السلام کا انداز کیا تھا؟ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں غصے میں آ کر، توجہ کریں، جو لوگ اپنے مزدوروں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو کام کرنے والوں کو پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا وہ توجہ سے سنیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے غلام نے غلطی کی، میں اس کو ایک تماچا میں نے مارا، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، پیچھے سے کسی کی آواز آئی، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کرنے والوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ میں شرمندہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پہ ظلم مت کرو، مت مارو کسی کو، ورنہ قیامت کے دن جہنم کی عذاب میں جلا دیے جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلا دیے جاؤ گے۔ میں نے اس کی یا رسول اللہ اس کو تھپڑ مارا، اب کیا کروں؟ آقا فرماتے اگر کوئی اپنے غلام کو تھپڑ مارے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے اور اس کی چھٹی کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اس غلام کو پھر آزاد کر دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تماچا مارنے سے بھی منع فرمایا غلام کو، کنیزوں کو۔ اور حال یہ ہے کہ جب غلام اور کنیزوں کو نہیں مارا جا سکتا مذہب اسلام میں تو عورتوں کو اتنا مارتے ہیں کہ پیٹھ پہ نشان آ جاتا ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ایسے مردوں پر جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں۔ عورتیں مار کھانے کے لیے نہیں ہیں، اور کچھ لوگ تو چہرے پہ جو وہ تماچے مارتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کافر کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو، جانور کے چہرے پہ بھی تماچے مت مارو۔ اور فرمایا گیا اگر اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو مارنا پڑے تو ان کی پشت پر مارو،
اور ان کو 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں مار سکتے پیٹھ پر بھی. اگر تم نے 3 تھپڑ سے زیادہ مارا یا چابک سے مارا یا لکڑی سے مارا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مارنے کے بارے میں تم سے حساب لے گا. دنیا آج قانون بنا رہی ہے کہ بچوں کو مت مارو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے قانون عطا فرمایا. حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کیا تھے؟ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی اور خریدنے کے بعد پیسے کم پڑ گئے تو میں سرکار ابد کرار سے کہنے لگا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ابھی حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا محمد میں ابھی آتا ہوں پیسے لے کر, آپ یہاں کھڑے رہیں. حضور علیہ السلام نے وعدہ کر لیا, ٹھیک ہے میں کھڑا رہتا ہوں, تم پیسے لے کر کے آؤ. وہ کہتے ہیں کہ میں کام میں مصروف ہو گیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزر گئے. تیسرے دن مجھے یاد آیا تو میں دوڑتے بھاگتے بازار پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, اللہ کے رسول جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے تھے. 3 دن تک حضور وہاں کھڑے رہے وعدے کی وفا کے لیے. اور جب میں پہنچا تو حضور نے کوئی غصہ نہیں کیا, کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا, بس اتنا کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا. یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق تھے. حیرت ہے آج تو یہ, اگر ہم کسی سے وعدہ کریں یا کوئی ہم سے وعدہ کریں کہ ہمیں 8 بجے وہاں پہنچنا ہے, اور اگر ہم 8 بجے پہنچ گئے وہ 8:15 بجے آئے یا 8:30 بجے آئے تو ہم اتنے گرم لال پیلے ہوتے ہیں, سمجھتے نہیں ٹائم تمہارے پاس ہے, ہمارے پاس ٹائم کی قیمت نہیں ہے, اتنی لیٹ تم کیوں آئے. حضور علیہ السلام 3 دن تک کھڑے رہے. اور جملہ کیا ہے, تم نے مجھے مشقت میں ڈال دی. یہ اپنے نبی کی زندگی. مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور قرض کچھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم قرض بھی لیا کرتے, اور حضور علیہ السلام نے اکثر جو قرض لیا ہے وہ اپنے لیے نہیں لیا. اکثر قرض حضور علیہ السلام نے اپنے نہیں لیا. حضور قرضہ کیسے لیتے تھے؟ حضور علیہ السلام کس وجہ سے قرضہ لیتے تھے؟ ضرورت مند اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کی حاجت اور ضرورت ہے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام کسی کو بھیج کے کہتے کہ جاؤ فلاں یہودی کو کہنا, فلاں کو کہنا کہ وہ مجھے قرضہ دے, اور وہ قرضہ لایا جاتا اور جو حاجت مند آتا اس کو حضور علیہ السلام عطا فرماتے. یعنی حضور علیہ السلام حاجت مند لوگوں کو کبھی نہ نہیں کہتے. اگر بظاہر اللہ کے رسول کے پاس موجود نہیں ہوتا تو آقائے کریم علیہ السلام دوسروں سے قرضہ لے کر کے اس کو عطا کرتے, لیکن نہ نہیں کہتے. بلکہ دکانوں پر بھی اتنے قرضے ہو جاتے کہ بلال حبشی قرضہ لیتے لیتے کبھی ایسا آتا کہ وہ دکاندار کہتا کہ بلال قرضہ زیادہ ہو گیا, اب اگر تو ادا نہیں کرے گا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا. تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آ کے کہتے یا رسول اللہ قرضہ دکان کا زیادہ ہو گیا, لوگوں کو ہم نے زیادہ مدد کر دی ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے غلام بنا لے گا, تو میں کہیں چلا تو نہیں جاؤں جب تک کہ پیسے آتے, میں ہٹ جاتا ہوں شہر مدینہ سے. اللہ کے رسول فرماتے نہیں بلال, اللہ انتظام کر دے گا. یہ جملے منہ سے نکلنے ہوتے اور اللہ کی طرف سے انتظام ہو جاتا. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کی مدد یوں کرتے تھے. اور آج تو حالت یہ ہے کہ اگر ہو بھی اور کوئی قرضہ مانگنے کے لیے آئے تو ہم تو دیتے نہیں, سیدھا نہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک ہے کہ قرضہ دینا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے. جتنا قرضہ آپ کسی مومن کو دیتے ہیں جب تک وہ لوٹا نہیں دے گا اتنی رقم روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. اگر مسلمان ایک دوسرے کو قرضہ دینا شروع کر دے تو سود کی لعنت سے میری قوم محفوظ ہو جائے. لیکن یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ قرضہ لے تو لیتے ہیں مگر اس کو ادا نہیں کرتے. تو بہرحال اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے جو ہے وہ قرض لیا تھا, اور ایک مدت طے ہوئی تھی کہ اتنے ٹائم میں ہم لوٹا دیں گے. لیکن وہ یہودی عالم نے کیا کیا کہ وقت آنے سے پہلے اور ٹائم آنے سے پہلے وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے فرمایا, اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرا قرضہ لیا ہے, آپ اس کو ادا کریں. اب دیکھیں حضور کی شان, اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان. حضور اس کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی جو ٹائم متعین ہوا تھا, جو مدت متعین ہوئی تھی, وہ مدت تو ابھی آئی نہیں, آپ کیسے آ کے کھڑے ہو گئے؟ نہیں, کیونکہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ملک شام کی کچھ عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی ہے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے, تو ان عورتوں کو ام المومنین نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام آج کل کا حال تو یہ ہو گیا, پہلے ماں باپ مر جاتے تھے تو بچے یتیم ہو جاتے تھے, اب تو ماں باپ کے جیتے جی بچے یتیم ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے کیسے یتیم ہو رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے یتیم ہو رہے ہیں کہ پہلے ماں باپ نہیں ملتے تھے, مرنے کے بعد نہیں ملتے تھے, اب تو جیتے جی نہیں ملتے. باپ بھی گیم کھیل رہا ہے موبائل میں, ماں بھی گیم کھیل رہی ہے, باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے, ماں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے. اس بچے کی تربیت کون کرے؟ ماں باپ زندہ ہو کر اس کو فائدہ کیا ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان کی بات ہے تو روٹی تو کتوں کو بھی مل جاتی ہے,
खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख हैं मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर दो, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत मां ने करनी है। हालांकि तमाम मां जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहां से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाअल्लाह, उलमा अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। लाजिम कर लो, 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमा अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाकयात सुनाओ, गरीब नवाज के वाकयात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाकयात सुनाओ, महबूब इलाही के वाकयात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाकयात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जब वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है, अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं। कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज़्ब पढ़ता है और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसे ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि एक छोटी सी बच्ची की वजह से मैंने ये किताब लिखी और उस बच्ची की उम्र बमुश्किल तमाम 5-6 साल रही होगी। एक छोटी सी बच्ची जो है वो मुहर्रिक बनी, यानी सबब बनी कि मैं दलाइलुल खैरात लिखूं। और उनसे पूछा गया एक 5-6 साल की बच्ची कैसे जरिया बन गई, कैसे सबब बन गई? तो कहा कि हम सफर में थे, हालदे को बच्चों को सुनाने का, अच्छे वाकयात सुनाने का सिला, अच्छे वाकयात बताने का जो है वो इनाम और अच्छे वाकयात बताने के असरात क्या है। आज हमारे बच्चे न रसूलुल्लाह को जानते हैं, न सहाबा को जानते हैं, न अहले बैत को जानते हैं, न गौस ख्वाजा को जानते हैं, न पीर वलियों को जानते हैं, किसी को नहीं जानते। आजकल उनके लिए सब कुछ मोबाइल हो गया है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। हमने बस अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा करके समझा कि हमने माँ बाप बनने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं ये भी नहीं कहता कि बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दो, लेकिन एक महदूद लम्हे के लिए दो। सलाम पर्दे वाली औरतों से ज्यादा हया करते थे, यानी औरतें पर्दे में रहकर जितनी हया करती हैं उससे ज्यादा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम हया फरमाते थे। उन्होंने कभी महफिल में अपने पैरों को लंबा भी नहीं किया, उनकी हया का ये हाल था। अब वक्त से पहले आदमी आकर खड़ा हो जाए कर्जदार तो उसको इतना तो कहा जा सकता है कि अभी टाइम नहीं आया, लेकिन हुजूर की हया पे कुर्बान ये नहीं कहा कि भाई अभी टाइम नहीं आया। उससे कहा कि देखो आपको दे दिया जाएगा, कर्ज अदा कर दिया जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो यहीं बैठूंगा और कर्जा लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी चीज चाहिए, मुझे मेरी रकम चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो मैं यही बैठूंगा। अब कोई दूसरा होता तो कहता ठीक है बैठ, मेरा क्या जाता है। और फिर जिसके मानने वाले कुछ हो जाएं
تو بھئی پھر وہ تو اشارے ابرو کریں، جس کے اشارے ابرو پر لوگ ہتھیلیوں پہ جان لے کر قربان کر دیتے ہوں، پہلی رات کا دولہا جس کے قدموں پہ جان قربان کر دیتا ہو، اسے صرف اشارہ کرنے کی ضرورت تھی؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے اپنے صحابہ کا استعمال کبھی نہیں فرمایا۔ جب اس شخص نے کہا، اس یہودی عالم نے، کہ میں بیٹھوں گا اور میں جاؤں گا نہیں جب تک کہ آپ قرضہ نہیں دیں گے، تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھیں گے تو آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھوں گا۔ حضور وہیں بیٹھ گئے۔ مولا علی کہتے ہیں ظہر کی نماز حضور نے وہیں ادا کی، ہٹے نہیں وہاں سے، حضور علیہ السلام وہاں سے ہٹے نہیں، ظہر وہیں پڑھی۔ آج کل کا کوئی انسان ہوتا تو شاید نماز کا بہانہ کر کے بھاگ جاتا، کیونکہ ایسی وقت میں تو لوگوں کو نماز سوچتی ہے نا، ایسی وقت میں تو لوگوں کو یعنی نماز اور دینداری کے پردے میں جو دھوکہ ہم قوم کو دیتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے درویشی بھی ہے یاری، سلطانی بھی ہے یاری، لیکن وہ رسول جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ کتنا پیور اخلاق ہمیں عطا کر رہے ہیں کہ اگر قرض لینے والا بندہ، مانگنے والا بندہ کہتا ہے کہ میں یہیں بیٹھوں گا، حضور وہیں بیٹھے رہے، ظہر وہیں پڑھی، عصر وہیں پڑھی، مغرب وہیں پڑھی، عشاء وہیں پڑھی، وہ رات بھر بیٹھا رہا، حضور رات بھر بیٹھے رہے، فجر بھی وہیں۔ آپ غور کریں، دنیا کا کوئی انسان ایسا بتا دو کہ اللہ نے اس کو اتنی عزتیں عطا کی ہو اور اس کا اخلاق یہ ہو۔ ارے کوئی اور ہوتا تو اشارہ کر کے مروا ڈالتا، پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن قربان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ پر حضور علیہ السلام نے ایک نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز وہیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رات بھر اسی کے ساتھ اٹھ کر نہیں گئے، بیٹھے رہے، وہ بیٹھا رہا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اب یہ منظر دیکھا تو وہ صحابہ جو حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی زمین پہ گرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھوں میں لیتے تھے۔ انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا، انہیں یہ بھی پسند نہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس پانی سے وضو کرے وہ زمین پہ گرے، وہ ہاتھوں میں لیتے، سینے پہ ملتے، چہرے پہ ملتے، آنکھوں پہ ملتے، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ایسا لگتا جیسے اس پانی کو لینے کے لیے وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ یہاں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بہت اچھی بات یاد آئی، حالانکہ عنوان سے متعلق نہیں لیکن یاد آئی۔ کبھی کبھی میرے شہر کے کچھ نوجوان چھوکرے یہ کہتے ہیں کہ جو دنیاوی پڑھے لکھے، دین جنہوں نے نہیں پڑھا، کہتے بھئی یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، یہ جھنڈا لگانا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، قرآن میں بتاؤ، حدیث میں بتاؤ، بخاری میں بتاؤ، مسلم میں بتاؤ۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور وضو کریں تو ان کے وضو کا پانی زمین پہ گرنے مت دو، اس کو اٹھا کے چہرے پہ ملو، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کہیں لکھا ہے؟ کہیں لکھا تھا؟ قرآن میں ہے کہ میرا محبوب وضو کیا کرے تو تم پانی اٹھا کر چہرے پہ مل لیا کرو؟ حضور علیہ السلام نے خود کہیں کہا تھا کہ میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی چہرے پہ مل لیا کرو؟ وہ لوگ کہیں کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، کبھی حضور نے نہیں کہا کہ اگر میں اپنی حجامت کراؤں تو میرے بال جو ہے وہ تم آپس میں تقسیم کر لیا کرو، کہیں نہیں کہا حضور علیہ السلام نے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ میں تھوک دوں تو میرا تھوک اپنی ہتھیلی پہ لے لیا کرو، کہیں نہیں کہا اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ مگر صحابہ نے کیا کیوں؟ بھائی صحابہ جو کرے اس سے تو بخاری ترتیب پاتی ہے، صحابہ حضور سے سن کے جو بیان کرتے اسی سے بخاری ترتیب پاتی ہے۔ نہ بخاری تھے، امام بخاری تھے، نہ کتابیں بخاری تھی، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی ایک کتاب تھی قرآن مقدس، وہ بھی ابھی نازل ہو رہی تھی، وہ بھی ابھی مکمل نہیں آئی تھی، لیکن صحابہ حضور علیہ السلام کے وضو کا پانی ہاتھوں میں اٹھا کے چہرے پہ کیوں مل رہے تھے؟ نہ اللہ نے کہا تھا واضح طور پہ، نہ رسول اللہ نے کہا تھا واضح طور پر، لیکن صحابہ بتا رہے تھے کہ عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوتی، بلکہ جس کے دل میں عشق آتا ہے وہ محبوب پہ قربان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہاں، ہر چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت اشنی۔ لیکن ہم تو لکھا ہوا بتاتے بھی آپ کو، الحمدللہ ہم لکھا ہوا بتاتے بھی آپ کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعہ ہے، مرکز پر جو دوسرا پروگرام ہوگا اس میں میرا عنوان یہی ہوگا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کس نے میلاد منایا وہ بھی بتائیں گے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی میلاد منایا گیا، انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں۔ کچھ غلط فہمی آپ کو یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے مالیگاؤں میں اور کچھ شہروں میں، ہندوستان کے کچھ شہروں میں اور مالیگاؤں میں جلوس میلاد کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں۔ جلوس میلاد کو ہمارے شہر اور کچھ اطراف کے شہروں میں جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو لوگوں کی غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ جب جلوس کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب میلاد النبی منانے کی تاریخ 100 سالہ پرانی ہے۔ بس ایک طور پہ یہ پیغام بھی کچھ لوگ دے رہے ہیں کہ
کہ جب 100 سال جلوس کو رہے تو اس کا مطلب 100 سال ہی سے میلاد منائی جا رہی ہے. بھائی اپنے شہر میں جلوس کی تاریخ 100 سالہ ہے, اور اس جلوس سے پہلے بھی لوگ کسی نہ کسی شکل میں میلاد مناتے تھے, اور اس کی تاریخ نہ 100 سالہ ہے نہ 200 سالہ ہے. خدا کی عزت کی قسم, فقیر کی اپنی معلومات کے مطابق کم سے کم جلوس میلاد کو 3000 سال ہو رہے ہیں, کم سے کم 3000 سال ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے 1450 سال تو حضور علیہ السلام کے ہجرت کو ہو رہے ہیں, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 50 سال اور شامل کر لیں تو 1500 سال ہو رہے ہیں. یہ 3000 سال آپ کہاں سے لائیں؟ یہ 3000 سال, یہی تو بات ہے اصل. یہ لائی نہیں جاتی, یہ آتی ہے. تو ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا حضور کے لیے جس کو 3000 سال ہوئے. پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 2000 سال ہوئے. پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1500 سال ہوئے. پھر ایک جلوس ایسا بھی نکلا تھا جس کو 1450 سال ہوئے. اور اس طرح سے پھر جلوس نکلتے رہے. انشاءاللہ وقت میں گنجائش رہی تو ہم وہاں پر یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اپنے شہر یا اطراف کے شہروں میں اگر جلوس کو 100 سال ہو رہے تو یہ یہاں کا جلوس ہے, ورنہ مطلقاً تاریخ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ دوں کہ کائنات کی جتنی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی میلاد مصطفیٰ کی جو ہے وہ تاریخ پرانی ہے. بلکہ جب کائنات نہیں بنی تھی, زمین اور آسمان نہیں بنے تھے, تب بھی میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا. قرآن اس کو یوں بیان کرتا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو جمع کیا, اور جمع کر کے نبیوں کے اجتماع میں اللہ نے میلاد محبوب کا ذکر یوں فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں, اور اس کے بعد وہ تشریف لائے میرا محبوب کے تشریف لانے ہی کے ذکر کو تو ذکر میلاد کہتے ہیں. تو سب سے پہلے آمد رسول کا ذکر نبیوں کے اجتماع میں اللہ فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق. سوچو تو صحیح, بیان کرنے والا خدا ہے اور اس بیان کو سننے والے انبیاء ہیں, یعنی کہ سلیکٹڈ لوگ ہیں, چنندہ لوگ ہیں. تو میلاد مصطفیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے. کسی شہر میں اگر 70 سال 80 سال 50 سال 10 سال سے کہیں بنیاد رکھی گئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میلاد کی تاریخ اتنی نئی نہیں ہو, ایسا نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئے ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا, بلکہ کچھ چیزیں محبت سکھاتی ہے. بس اتنا ہے کہ ناجائز طریقہ نہ ہو. جیسے ڈی جے کوئی لگا دے, ڈی جے لگائے, یہ طریقے کی اجازت نہیں ہے. ایسا کوئی کام کرے, سروں پہ پٹیاں باندھ کے نکلے, اچھل کود کرے, ادھم مچائے, یہ نہیں ہے. اور رات کے 3 بجے اور رات کے 2 بجے آپ اٹھ کر کے کہیں بھونگے لگا کر کے نعت شریف بجانا شروع کر دیں, لوگوں کی نیند کا خیال نہ کریں, ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. اتنا ہے کہ بھئی میلاد پڑھو, نعت پڑھو, کچھ بھی کرو, لیکن سونے والوں کے سونے کا خیال کرو, ذکر کرنے والوں کے ذکر کا خیال کرو, اسٹڈی کرنے والے اسکول کے بچوں کے اسٹڈی کرنے کا خیال کرو, مریضوں کا خیال کرو, بیماروں کا خیال کرو, ان کا خیال کرو. جتنی وقت میں گنجائش ہے, جب تک لوگ جگتے ہیں تب تک کرو. ورنہ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر تلاوت قرآن زور سے کرنے سے کسی بیمار کو تکلیف ہوتی ہے تو اسلام کہتا ہے اس بیمار کے سرانے بیٹھ کے زور سے قرآن مت پڑھو, اپنی آواز میں قرآن پڑھو. تو اپنے مذہب کی تعلیم یہ ہے. تو لیکن اس سے ہمیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ جب شب میلاد آ جائے, آخری شب, میلاد کی شب, تو چونکہ اس میں اکثر اہل ایمان جگتے ہی رہتے ہیں, اس میں اکثر لوگ جگتے ہیں, پھر اس دن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس دن تو سبھی جگتے ہیں. اور کیونکہ بھائی اس دن عاشق نہ جگے گا تو کون جگے گا, اس دن تو مقدر جگتے ہیں, اس دن تو سوئی ہوئی تقدیریں جگتی ہے. تو بات دور نہ نکلے. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے ظہر بھی وہیں پڑھی, عصر بھی وہیں پڑھی, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی, حتیٰ کہ فجر بھی وہیں پڑھی, تو صحابہ کرام جلال میں آ گئے اور حضور علیہ السلام سے نظریں بچا کر اس کو تھوڑا ڈرانے دھمکانے لگے. اس یہودی عالم کو اس کو ڈرانے دھمکانے لگے. اگر میں محض چشم تصور سے دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے بیٹا مل تو صرف ابھی تو حضور کے پاس ہے نا, ابھی تو مل, پھر تجھے دیکھ کیا کرتے ہیں. یعنی اس طریقے سے اس کو ڈرانے دھمکانے لگے. حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے, یہ اضافہ میری طرف سے محض چشم تصور سے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو گویا کہ نگاہوں سے دھمکی ملنے لگی. فاروق اعظم ایک طرف سے گھور رہے ہیں, اچھا نہیں ہوگا تیرا, تو کیا کر رہا ہے, یہ میرے محبوب کو ستا رہا ہے. لیکن صحابہ کرام بظاہر مجبور بھی تھے کہ اس وقت ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ حضور کی طرف سے ادا کر دیتے. جب اللہ کے رسول نے محسوس کیا, رے یہ اس کو دھمکی دے رہے ہیں, آنکھوں سے منہ میں دھمکی دے رہے ہیں, اس کو حیران کر رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کرو, اللہ سے ڈرو, یہ اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے, آپ کو اس کو دھمکی دینے کا کوئی حق نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کی, اور جب تنبیہ کی تو صبح کا سویرا پھیلا اور سورج اوپر چڑھنے لگا. تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور حضور کے قدموں کو پکڑ کے کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیں. حضور نے کلمہ پڑھایا اس کو. فرمایا کیوں؟ عرض کیا قرضہ دینا
وقت سے پہلے آنا، آپ کے پاس آ کے بیٹھنا، آپ کو اس قدر پریشان کرنا کہ ظہر بھی میرے پاس، عصر بھی میرے پاس، مغرب بھی میرے پاس، عشاء بھی میرے پاس، رات بھر بیٹھ کے فجر بھی میرے پاس، پھر غلاموں کے مجھے ڈانٹ ڈپٹنے پر ان کو تنبیہ کرنا، یہ ساری صفتیں میں نے توریت کے اندر پڑھی تھی کہ جو آخری نبی ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، ہجرت کر کے مدینہ منور آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی جو دور بھاگے گا وہ اس کے قریب جائے گا، جو محروم کرے گا عطا کرے گا، جو اس کو توڑے گا وہ اس کو جوڑے گا، اللہ اکبر، جو اس پہ ظلم کرے گا وہ اس کے ساتھ رحم کرے گا، جو اس کے ساتھ خطا کرے گا وہ اس کے ساتھ عطا کرے گا۔ یہ سب میں نے صفات توریت میں پڑھی تھی، اور میں کوئی آدمی ایسے پیسے کا لالچی نہیں ہوں کہ وقت سے پہلے آ کر کے کھڑا ہو جاؤں، میں توریت کی ان ساری صفتوں کو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا، سو میں نے دیکھ لیا ہے اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں آدھا مال اللہ کی راہ میں آپ کے قدموں پہ وقف کرتا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں اور جہاں چاہیں آپ اس کو خرچ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ آئیے اب حضور علیہ السلام کے اخلاق کی ایک عبارت میں کچھ جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف پہنچاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب صرف وقت تو ختم ہو گیا ہے تو ایک جملے میں آپ کے سامنے حضور کے اخلاق کو پیش کرتا ہوں، دھیان سے سنیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی کچھ اخلاق جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہم اخلاق سے بالکل خالی ہو گئے، اپنے گھر کا کچرا دوسرے کے آنگن میں ڈال دینا، ایک دوسرے کے درمیان جا کر کے لڑائیاں لگا دینا، ایک دوسرے کے درمیان دشمنی پیدا کر دینا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جانا، اسی طریقے سے خیانت کرنا، عورتوں پہ بد نظری کرنا، وعدہ کر کے اس کو وفا نہ کرنا، یہ ساری بد اخلاقی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ آؤ اپنے نبی سے اخلاق سیکھیں، حضور علیہ السلام کے کریمانہ اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھے، ایک خلق یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، حضور کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھر میں بھی ہوتے، اللہ کے رسول علیہ السلام جس گھر میں بھی ہوتے اس گھر کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا، اس پہ صرف پردہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ اگر کوئی حاجت مند آئے تو اس کو دستک دینے کی بھی تکلیف نہ ہو، وہ اپنی حاجت کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آج اگر ہماری بہنیں ہمارے گھر اپنے بچوں کو لے کر چلی آ جائے تو ایک بھائی کا دل پھٹ جاتا ہے کہ یہ چلی کیسے آئی 5 بچوں کو لے کر، اس کو کھلائے گا کون؟ لیکن حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دروازے غیروں کے لیے بھی بند نہیں کیے۔ اور ایک بات یہاں مہمانوں کی آئیے، بہنوں کی، بھائیوں کی آئیے، آپ سے کہہ دوں کہ مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے آنے سے 40 دن پہلے اللہ اس کے حصے کی روزی ہمیں عطا فرماتا ہے، اور جب مہمان لوٹ کر جاتا ہے تو ہمارے گھر کی بلائیں اس کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک دن کسی نے مولا کائنات کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، پوچھا اے علی کیوں رو رہے ہو؟ بڑی بڑی جنگوں میں تم کو روتے نہیں دیکھا، یہاں کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے گھر سے مہمانوں کو روک دیتا ہے۔ میرے گھر میں 1 ہفتے سے مہمان نہیں آئے، کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ تھی، اور ہم سوچتے ہیں کہ جتنا مہمان نہیں آئے اتنا اچھا ہے، اور عورتیں تو خاص طور پہ سوچتی ہے اللہ سب نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ اور اگر مہمان آئے تو ماں باپ کے یہاں کے جو مہمان آئیں گے تو ان کے لیے ایسے اہتمام اور ایسی چاق و چوبند ہو جاتی ہے عورتیں کہ خدمت کرنے میں پیچھے نہیں، کیونکہ ماں کے گھر سے مہمان ہے۔ اور اگر سسرال والوں کے یہاں سے آئے تو سر میں درد ہوگا، یا پھر جو وہ زکام کا شباب ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ کیوں دیکھتے ہو کہ مہمان کہاں سے آئے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں خدمت کرنے کا حکم دیا، چاہے ماں کے گھر سے، چاہے سسرال کے گھر سے۔ یا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ رہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو میری امی کا مجھے فون آیا کہ وہ لوگ سب لوگ آج ہمارے گھر پہ شام کا کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی گھر پہ پکانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، آپ ہوٹل سے لے آنا، کھلا دیں گے کھانا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم لے آئیں گے ہوٹل سے، آپ کا حکم ہے تو لے آئیں گے نا ہوٹل سے۔ اب دن گزرتا گیا، شام کا وقت آیا، ہوٹل میں آرڈر دے دیا گیا، کھانا بھی لے کر کے ویٹر آ گیا۔ جیسے ہی کھانا آیا ساتھ ساتھ مہمان بھی آ گئے، لیکن مہمان آئے تو وہ مہمان اس کی سسرال کے لوگ نہیں تھے، اس کی امی وغیرہ تھے۔ تو اس نے اپنی امی سے کہا اچانک کیسے آ گئے آپ لوگ؟ ہمیں تو دوسرے مہمانوں کا انتظار تھا۔ کہا نہیں ہم نے تو صبح داماد صاحب کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم آنے والے ہیں۔
تو کہا کہ انہوں نے تو مجھ سے کہا کہ میری امی آنے والے ہیں. تو پھر اپنے شوہر سے کہتی آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ میری امی آنے والے ہیں؟ کہا کہ ہم نے تو بتایا تھا کہ امی آنے والے ہیں. تو کہا کہ ہم نے کہا تھا امی آنے والے ہیں. ارے آپ کی امی ہماری امی الگ الگ تھوڑی ہے. تو کہا کہ پھر ارے پہلے بتاتے تو ہم گھر پہ کھانا بناتے, ہوٹل سے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسی لیے تو آپ کو امی کہہ کر کے کہا تھا کہ آپ کا ظرف دیکھیں کہ ہماری امی کے لیے آپ کے دل میں کتنی جگہ, آپ کی امی کے لیے کتنی جگہ ہے. بھائی امی تو آپ کی بھی امی, ہماری بھی امی ہے. اگر وہ ہوٹل کا کھانا کھا سکتی ہے تو آپ کی امی بھی کھا سکتی ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی برائیاں مت کرو, اس طریقے سے فاصلے مت پیدا کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں خواتین سے, دیکھو تمہاری ساس کا تم پر جتنا احسان ہے اتنا احسان تم پر کسی کا نہیں ہے. آپ کہیں گی کیسے؟ اس طرح سے کہ میری بہن تجھے شوہر سب کچھ لگتا ہے, یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ یہ شوہر تجھے ملا کیسے؟ تیری ساس کی وجہ سے تو شوہر ملا, ساس نہ ہوتی تو شوہر کیسے ملتا؟ دوسری چیز, تو گھر میں آتی ہے تو ساس کو بھگانے کا پلان کرتی ہے, لیکن تیری ساس کا ظرف دیکھ کہ اس نے گھر میں تجھے لایا. گھر میں لانے والی وہ ہے, اور پھر کتنے جتن سے لایا. ارے پیر جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی, مولانا جی کو بھی اتنے جتن سے نہیں لاتی جتنے جتن سے وہ بہو لاتی ہے. کیسے لاتی ہے؟ منڈپ لگواتی ہے, سب کو بلواتی ہے, کھانا کھلاتی ہے, اور پھر خوبصورت نیا ڈریس پہنا کر کے تجھے اپنے گھر لاتی ہے. تو اس کا یہی احسان کا بدلہ تھا کہ وہ تجھے اتنی عزت کے ساتھ اپنے گھر میں لائے اور تو اسے اپنے گھر سے نکالنے کا پلان کرے. یہ ظلم ہے. ساس تم پر احسان کر رہی ہے, تمہیں اپنے گھر میں لا رہی ہے اور تم ان کو بھگا رہی ہو. اللہ کا اعلان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. اور رسول اللہ کا فرمان ہے کما تدین تدان, تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا. ساس پہ ظلم کرنے والی بہوؤں, آج تم بہو ہو, کل تمہارے بیٹے بھی جوان ہوں گے اور تم بھی ساس بنو گی. آج تم اپنی ساس کے ساتھ جیسا سلوک کرو گی, تمہاری بہویں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گی. اگر بڑھاپے میں گھٹ گھٹ کے مرنا ہے تو جو چاہو کرو, اور بڑھاپے میں شان سے جینا ہے تو آج اپنی ساس کی خدمت کر کے اس کی دعا لو. انشاءاللہ تمہاری بہویں بھی تمہاری دعائیں لے گی اور تمہارا گھر ایک خوشگوار جو وہ جنت نشان گھر بنے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں ہوتے تھے. دوسری چیز, امام حسن پاک فرماتے ہیں حضور کے دروازے پر کوئی گیٹ کیپر کھڑا نہیں ہوتا تھا, یعنی کوئی دربان کھڑا نہیں ہوتا تھا بھگانے کے لیے, نہیں. حضور علیہ السلام کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں ہوتا. پھر فرماتے امام حسن, اور صبح و شام کے کھانے میں یکے بعد دیگرے برتن نہیں رکھے جاتے تھے, یعنی حضور علیہ السلام کے دسترخوان پر کبھی دو قسموں کے سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے. کبھی سالن ہوتا تھا اور کبھی تو سالن ہوتا بھی نہیں تھا, بلکہ سوکھے روٹی نمک کے پانی میں ڈبا کر کے کھائی جاتی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی سادگی سے زندگی گزاری. پھر فرماتے امام حسن, آپ کھلی جگہ میں بیٹھ جاتے تھے جہاں سب لوگ آ کر آپ سے ملاقات کرتے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کمروں میں بند نہیں رہتے تھے. حضور علیہ السلام پبلک سے گھلے ملے رہتے تھے, اور جو جب چاہتا اللہ کے رسول سے آ کے ملاقات کر سکتا تھا. حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا جب کھاتے تھے اور فرماتے تھے میں بندوں کی طرح زندگی گزارنے کو پسند کرتا ہوں. موٹے اور کھردرے لباس زیبتن فرماتے تھے, دراز گوشت پر بھی سواری فرما لیتے تھے. کھانے کے بعد اپنی انگلیاں چاٹتے تھے, اور انگلیاں چاٹنے میں جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے تھے, کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لینا. آج کل تو لوگ فیشن بنا ہے کہ چائے پئیں گے تو تھوڑی سی بچا کے رکھ دیں گے, فیشن ہے. اگر پلیٹ کے اندر کھانا ہے تو تھوڑا سا چھوڑ دیں گے, فیشن ہے. انگلیوں میں چاول لگا رہے گا, برتن میں کھانا پڑا رہے گا, فیشن ہے. یاد رکھو ہم کسی فیشن کے قائل نہیں ہیں, ہم سنت مصطفیٰ کے قائل ہیں. ایک مرتبہ کھانا کھاتے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا تو لوگ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھنے لگے. کچھ صحابہ بھی تھے اور کچھ نئے لوگ بھی تھے, اجمی لوگ بھی تھے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں ان اجمیوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک نہیں کر سکتا, اور وہ لقمہ اٹھایا اور اس کو صاف کر کے آپ نے کھا لیا. لیکن آج فیشن کے نام پہ ہم جدید تہذیب کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کیا جائے. آئیے جلدی سے ایک جملے میں وہ سنتے چلے جائیں. حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اف تک نہیں کہا. حضور علیہ السلام اتنے سخی تھے, اور جتنے سخی تھے اتنے بہادر بھی تھے. جہاں کوئی نہیں ٹک سکتا تھا وہاں اللہ کے رسول نظر آتے تھے. حضور علیہ السلام سے جب کوئی سوال کرتا حضور کبھی انکار نہیں فرماتے تھے. حضور علیہ السلام نہ بخیل تھے نہ بزدل تھے. حضور علیہ السلام غلاموں کے ساتھ بدسلوکی نہیں فرماتے تھے. حضور علیہ السلام بچوں کا بھی لحاظ فرماتے تھے. حضور علیہ السلام کو جہاں لے جایا جاتا وہاں تشریف لے جاتے. کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام رستہ چل رہے ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچے آتے, ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے چلیے, اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تو حضور وہیں سے چل پڑتے. یعنی بچوں کی دعوت پر بھی حضور چلے جاتے تھے. اور اگر ہمارے یہاں کسی کے یہاں سے شادی کا کارڈ لیٹ آئے, لیٹ تاخیر سے, اب تو سو کے جا گئے, اب تو لے کر کے آئے, کل تو شادی ہے,
تو کیا پھر آپ کو 8 مہینہ پہلے دعوت چاہیے؟ کل شادی، ارے سنت رسول چھوڑ دیا، جہالت کی وادیوں میں غرق ہوتے چلے گئے۔ مسلمانوں نکلو اس جہالت کی وادی سے اور اپنے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہتے یا رسول اللہ چلیے، حضور چل پڑتے، اور جو پیش کیا جاتا حضور کھا لیتے، کبھی کبھی سوکھی کھجوریں دی جاتی حضور اس کو بھی تناول فرما لیتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام راستہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی حاجت پیش کرتا تو اس کی حاجت کو پوری فرما دیتے۔ حضور کبھی فحش گوئی نہ کرتے، کسی پہ لعنت نہ کرتے، کسی کو برا نہیں کہتے۔ حضور علیہ السلام کسی پر جب عتاب کرتے یعنی غصہ کرتے، اگر واقعی کسی پہ غصہ آ جاتا، جلال آ جاتا، تو جلال میں کیا جملے ہوتے پتہ ہے؟ کیا جملے کہتے جلال میں؟ تیری ناک خاک آلود ہو، بس یہ جملہ بہت غصے کی کیفیت میں کیا نکلتا زبان سے؟ تیری ناک خاک آلود ہو، یعنی تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے، تیری ناک مٹی میں ملے۔ قربان ایسے غصے پر، قربان کچھ سمجھے تیری ناک مٹی میں ملے؟ آپ کیا سمجھے مجھے نہیں پتا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ سمجھا کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس وقت مصلے تو تھے نہیں، چٹائیاں تو تھے نہیں، تو اس وقت مسجد نبوی کی زمین پہ لوگ سجدہ کرتے تھے۔ حضور غصے میں کہہ رہے تیری ناک مٹی میں ملے، یعنی اللہ تجھے سجدے کی توفیق عطا کر دے۔ غصے میں یہ جملے ہیں، غصے میں یہ جملے ہیں۔ اب اسی لیے تو لوگوں کو پہچاننا ہے تو خوشی میں مت پہچانو، غصے میں پہچانو کہ انسان کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ انسان کو دھکا دیں گے تو اس کے ہاتھ میں جو ہوگا وہی تو گرے گا۔ ہاتھ میں چائے کا پیالہ تھا، چائے چھلکی، دودھ کا پیالہ تھا، دودھ چھلکا، پانی کا پیالہ تھا، پانی چھلکا۔ تو ایسے انسان کو غصہ دلانے پہ جو اندر ہوتا ہے نا وہ چھلکتا ہے، جو اندر ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا انداز یہ تھا قربان کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر کسی کو نصیحت بھی کرتے تو نصیحت اس کو کرتے، چہرہ اس طرف ہوتا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز میں تھا، ایک صحابی کو چھینک آ گئی تو میں نے کہہ دیا یرحمک اللہ، بس ختم، جی یرحمک اللہ، اسی بات ختم کر۔ تو لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے ران پہ ہاتھ مارے، لوگوں نے مجھے چپ کرانے کے لیے بھائی ران پہ ہاتھ مارے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو اچھی بات کرتا ہوں، اس چھینک کا جواب دیتا ہوں، اور یہ لوگ جو ہے وہ ران پہ ہاتھ مارتے ہیں۔ تو بہرحال لوگوں نے اور زور دیا تو میں چپ ہو گیا۔ اب لوگ چکے، مجھے ناراضگی کی انداز میں ٹوک رہے تھے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو میں نے دیکھا کہ حضور نے چہرہ کسی اور طرف کیا اور فرمایا نماز میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز میں باتیں نہیں کی جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے بہتر کوئی معلم نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی اصلاح بھی کرتے۔ تو ایسے میں بات اختتام کی طرف لے جانے چلا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں موجود تھے، ایک دیہاتی آیا اور مسجد کے صحن میں وہ پیشاب کرنے لگا، پیشاب کرنا۔ صحابہ کرام اس کی طرف دوڑ پڑے، حضور نے رکو 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 رکو، ٹھہرو مت کرو ایسا۔ وہ رک گئے، ٹھہر گئے، اور اس کو پیشاب، حضور نے کہا اس کو پیشاب کرنے دو، وہ پیشاب کر، اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کی جاتی، اس کو گندا نہیں کیا جاتا۔ اور پھر صحابہ سے فرمایا پانی لاؤ اور اس کو دھل دو۔ یعنی اس انداز میں اللہ کے رسول لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے، کیونکہ اگر اس کو اسی وقت روک دیتے تو آدھی پیشاب کے بعد اس کو تکلیف ہوتی، اور آدھی پیشاب کر کے اگر بھاگتا لوگوں کے خوف سے تو جدھر جدھر بھاگتا ادھر ادھر مسجد کا فرش پھر گندا ہوتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس اخلاق کریمانہ کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ اور بھی باتیں ہیں جو ایک ایک جملے میں پڑھنی تھی لیکن ٹائم مکمل ہوا ہے، بس آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، حضور کے اخلاق مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو اخلاق کریمانہ عطا فرمائے۔ اپنے گھروں پر حضور کی نسبت سے جھنڈے نصب کر، بیٹے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سن لے ابھی، حضور علیہ السلام کی نسبت سے اپنے گھروں پہ جھنڈے نصب کرو، اور اپنے گھروں پہ ہو سکے تو بلب ہی لگا دو، لائٹنگ ہی لگا دو، جتنی اللہ نے توفیق دی لگاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں، یہ بھی تبلیغ کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب آپ کمکمے لگائیں گے، جھنڈا لگائیں گے، گھر سجائیں گے، محلہ سجائیں گے، تو اس وقت جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی جو ہندوستان میں مسلم بھائی نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے برادران وطن ہمارے ملکی بھائی ہیں، تو وہ پوچھیں گے کسی سے کہ مسلمانوں کی گلیاں کیوں سجی ہے، آنگن کیوں سجے ہیں، گھر کیوں سجے ہیں، کیا ہو گیا ایسا، کوئی شادی ہے کیا ہو؟ تو پھر ہمیں بتانے کا موقع ملے گا کہ کوئی شادی نہیں ہے، بلکہ آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو شادیوں کی شادی ہے، آج تو خوشیوں کی معراج ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کا دن آ گیا۔ اس لیے مسلمان خوش ہیں اور جو وہ جھالر لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں۔ تو پھر وہ پوچھے گا، بنا تحقیق بھی کرے گا کہ بھئی یہ تو تمہارے نبی آئے تھے، یہ تھے کیسے؟
تو پھر آپ کو بتانے کا موقع ملے گا یہ ایسے تھے کہ جو اللہ اکبر بیواؤں کو سہاگن بناتے تھے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، جان کے دشمنوں کو معاف کرتے تھے، مخالفت کرنے والوں سے پیار کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے. تو حضور کی سیرت بتانے کا موقع ملے گا، اور آپ نہ بتائیں تو کم سے کم وہ خود تحقیق کرے گا کہ جس سے مسلمان اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہوں آخر اس رسول کی زندگی کیا ہے. اور میرا پورا یقین ہے کہ جس دن لوگ رسول اللہ کی زندگی پڑھ لیں گے اس دن حضور کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو ان کی زندگی پڑھ لے یا ان کی زندگی کے قریب آ جائے تو وہ دین اسلام کے قریب آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کو طفیل معاف فرمائے. اب 2 منٹ آپ مجھے اور دے دیں، ٹائم تو ختم ہو گیا. حضرت انوار المشائخ کا بھی پروگرام ساتھ ہی ہے مجھے، ہاں حضرت انوار المشائخ کا پروگرام بھی ساتھ ہی ہے. ہاں مجھے یہ بات بتائی گئی تھی کہ حضور انوار المشائخ سید انوار اشرف صاحب، انوار میاں جن کو ہم کہتے تھے، جن کے لائق و فائق خلیفہ ہمارے برادر حافظ ساجد حسین اشرفی صاحب ہیں، ہر سال وہ حضرت انوار المشائخ کا پروگرام کرتے ہیں. تو اس پروگرام میں میلاد شریف کے ساتھ ساتھ حضور انوار المشائخ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کرنے کا پروگرام ہے. تو بس 2 منٹ کے اندر میں حضرت کی بارگاہ میں یوں خراج پیش کر دوں کہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ یہ وہ خاندان ذی وقار ہے کہ جس کی تاریخ ہندوستان میں تقریباً 600 سال سے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. یعنی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ. اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان کے اولیاء میں وہ ولی ہیں کہ ان کو بہت سارے سلسلوں کی خلافت ہے، لیکن ایک خلافت ان کو ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے درمیان صرف ایک ذات کا فاصلہ ہے، وہ ہے حضرت بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ. یعنی صحابی رسول سے ان کو ڈائریکٹ خلافت حاصل ہے. یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے. اور جو انوار المشائخ اس خاندان کے فرد ہیں، انوار المشائخ جس خاندان کے فرد ہیں وہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا خاندان ہے. اور یہ خاندان اس اعتبار سے مخدوم صاحب کا خاندان ہے کہ مخدوم صاحب نے تو شادی نہیں کی، لیکن اپنی بہن کے شہزادے حضرت سید عبد الرزاق نور العین کو انہوں نے اپنا مانوی فرزند بنایا. اور آپ نے حضرت عبد الرزاق نور العین کے بارے میں فرمایا کہ عبد الرزاق کی اولاد میری ہی اولاد ہے. اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ میرے عبد الرزاق کی اولاد قیامت تک جو پیدا ہو اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ وہ تیری بارگاہ میں ولایت کا درجہ حاصل نہ کر لے. یعنی مخدوم صاحب کے خاندان میں کسی بچے کو بھی اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ولایت کی منزل نہ پالے. اگر ایک دن کا بچہ ہی اس خاندان میں فوت ہو گیا تو مخدوم صاحب کے کہنے کے مطابق ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک ہی دن میں ولی بن گیا، اسی لیے وہ وہاں تک پہنچ گیا. اور حضور انوار المشائخ کی ولایت پر تو کیا شک ہو سکتا ہے. بتایا انہوں نے کہ ان کے وصال کے کم و بیش 1 ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی. 1 ہفتے تک ان کی تدفین موقوف رہی، یعنی رکی رہی. اور کم و بیش 1 ہفتے کے بعد جو ہے حضرت کو دفن کیا گیا. لیکن چہرہ دیکھنے والے چہرہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ جیسے ابھی چند منٹ پہلے جنازے میں آنکھ لگی ہو اور سو رہا ہو اور علامہ نیازی کا وہ شعر یاد آ رہا ہو، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا، مجھے دکھایا گیا کسی ذرائع سے ان کے چہرے کو، تو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ جب انوار کے انوار یہ ہیں تو سرکار کلاں کے انوار کا عالم کیا ہوگا. اور سرکار کلاں کے انوار کی کوئی مثال نہیں تو مخدوم سمنا کے انوار کا عالم کیا ہوگا. اور کہ چوچھا کے اشرف کے انوار کا یہ عالم ہے تو اشرف الانبیاء کے انوار کا عالم کیا ہوگا. اور جب اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو. میری بہنوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا تھا، مکروہ وقت آنے والا تھا، نماز کے لیے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے. پانی نہیں مل رہا تھا. ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا، لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے ڈول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے، نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں. اتنے میں چھوٹی سی ننھی سی بچی 5 سال کی بچی آئی اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے، چچا جان آپ چہرے سے
परेशान लगते हैं। हमने कहा बच्ची हाँ हम परेशान जरूर हैं, लेकिन परेशानी इतनी है असर का वक्त कहीं मकरू ना जाए, चला ना जाए असर का टाइम, और हमारे पास पानी निकालने के लिए कोई सामान नहीं है। बच्ची ने कहा मेरे पास भी कोई सामान नहीं है, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और बच्ची ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में थूक दिया। जैसे ही बच्ची ने कुएं में थूका तो जो नीचे का पानी था वो ऊपर आ गया। जब पानी ऊपर आ गया हमने जल्दी से आसानी के साथ वुजू किया। जो बर्तन हमारे पास थे उनसे हमने पानी निकाला, इसलिए कि नीचे की तरफ हम बर्तन डाल नहीं सकते थे, लेकिन जो बर्तन हमारे पास सारा सामान थे उससे पानी निकाला, वुजू किया। बच्ची से कहा कि बेटी तुमने यहाँ से जाना नहीं, कुछ रुकना, नमाज असर अदा की। कहा बेटी तुम तो बड़ी वलिया हो, तुम तो बड़ी पारसा हो, तुमने क्या थूक दिया, तुम्हारे थूक की बरकत से नीचे का पानी ऊपर आ गया। लड़की ने मुस्कुरा के कहा चचा जान कोई वलिया कोई पारसाई की बात नहीं, बस बात इतनी है जब मैं सोने लगती हूँ तो मेरी अम्मी मुझे रसूलुल्लाह के वाक़यात सुनाती है, तो मेरी मम्मी ने मुझे यह भी बताया कि रसूलुल्लाह जब सूखे कुएं में अपना लुआब डाल देते थे तो सूखे कुएं पानी से लबालब भर जाते थे, खारी कुएं में पानी लुआब डाल देते थे तो खारी कुएं मीठे हो जाते थे। चचा जान मैंने सोचा कि आपकी ये मुश्किल है, तो चूंकि हम लोग तो नबी वली नहीं है तो मैंने सोचा चलो जो नबी के लुआब से सूखे कुएं में पानी आ जाता था उसी नबी पर दुरूद पढ़ दो। और मैंने अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा और सोचा जिसके लुआब से पानी आ जाता है उसके नाम की बरकत से भी आ जाएगा इंशाअल्लाह। और मैंने दुरूद पढ़ के जिस मुंह से दुरूद पढ़ा था उसी का लुआब कुएं में डाल दिया, जिसका नतीजा आपने देखा। फरमाते उस लड़के के इस वाक़े ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैंने सोचा कि अब मैं दुरूद पे जरूर किताब लिखूंगा। और उस एक नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से, तवज्जो चाहता हूं, उस नन्ही सी बच्ची के एक दुरूद की वजह से पूरी दुनिया दलाइलुल खैरात की पाबंद होती नजर आ रही है। पूरी दुनिया में दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ी जा रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, एक नन्ही सी बच्ची को वाक़यात सुनाना, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के हाथों में दलाइलुल खैरात जैसी किताब आ रही है। आप अंदाजा तो फरमाएं। इसलिए खुदा के लिए अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाओ। उसके बाद एक अहम बात, अपने बच्चों को बुरी सोहबत से बचाओ, गलत सोहबत में बैठने न दो। और याद रखना अभी तो बच्चा है, अभी तो बेटी है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्चा है। याद रखिए बचपने ही में तरबियत की जाती है, जवान होने के बाद तरबियत नहीं की जाती, बड़ा होने के बाद तरबियत नहीं की जाती। जब तक के पौधा होता है उसको चाहे दाएं झुका लो चाहे बाएं झुका लो या उसको लकड़ी लगा करके सीधा खड़ा कर दो, लेकिन एक मर्तबा जब वो नन्हा सा पौधा तनावर दरख्त बन जाता है और अपने एतबार से किधर भी झुक जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत उस तनावर दरख्त का रुख बदल नहीं सकती। रुख बदलने का वक्त नन्हे से पौधे के टाइम होता है जब उसकी डंठलें नरम होती है। जब उसकी डंठलें नरम होती है उसको झुकाया भी जा सकता है, सीधा खड़ा भी किया जा सकता है बिला तमसील। बच्चों की तरबियत का उम्र 10 और 12 साल के बाद शुरू नहीं होता। बच्चों और बच्चियों की ज़हन साजी का वक्त जो है वो 10-12 साल के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि बचपने में अपनी गोद ही से अपने बच्चों की तरबियत करो। बल्कि खास बात यह भी कह दूं, अपने बच्चों को दूध पीने के अय्याम में, यानी पैदा होने से लेकर 2 साल तक की जो उम्र है उन अय्याम में गाय भैंस का दूध न पिलाओ, अपने बच्चों को जानवर का दूध न पिलाओ बिला वजह। अगर अल्लाह ने सीने में उनकी ग़िज़ा रखी है तो माँ पूरा 2 साल कोशिश करे अपने बच्चे को दूध पिलाए, इसलिए कि दूध पिलाने की भी अपनी एक फजीलत है। साइंस तो ये कहती है जो औरतें मुकम्मल दूध पिलाती अपने बच्चों को वो सीने के कैंसर से महफूज रहती है। आज औरतें सीने के कैंसर में मुब्तला है और वजह उसकी एक ये भी है, बहुत सारी वजूहात में से दूध नहीं पिला रही है, क्योंकि दूध पिलाएगी तो उस बच्चे को बाजार में भी साथ ले जाना पड़ेगा, शादियों में भी साथ ले जाना पड़ेगा। और यहाँ भी आज तो कल औरतें माँ बनने की शौकीन थी और आज औरतें माँ बनने के बाद भी सोचती है कि बच्चा मुझे अम्मी कहेगा तो लोग मुझे जो बड़ी उम्र की समझेंगे, यानी माँ बनने के बाद भी मैं 18 साल की मालूम होना चाहिए। याद रखो ये जुल्म है। ऐ खातून जन्नत की कनीज़ो, अल्लाह के गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट के बदले में अल्लाह उसको एक नई जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है, एक जान को नई जिंदगी देने का सवाब अता फरमाता है। और जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाकर दूध मुकम्मल करती है तो फरिश्ता आकर उसकी पीठ ठोक करके कहता है जा अब नए अमाल शुरू कर, क्योंकि अल्लाह ने तुझे गुनाह से ऐसे पाक कर दिया जैसे तू अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।